قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام، کل ہم نے سورۃ الضحیٰ پڑھی تھی جو سورہ ضحیٰ مکی تھی۔ سورہ ضحیٰ اور آج کی سورہ مبارکہ جس کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک ہے سورہ الم نشرح، بعض نسخوں میں اس کا ٹائٹل الم نشرح ہے اور بعض نسخوں میں اس کا ٹائٹل سورۃ الانشراح ہے، تو دونوں طرح کے اس کے نام ٹھیک ہیں۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، انشراح سے ملتا جلتا اس کی جو روٹ ہے اور تین حرفی جو مادہ ہے، ٹرائی لٹرل روٹ جو ہے وہ شین، را اور ہا ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں فلاں چیز کی شرح کرنا، تفسیر کرنا، شروحات اردو زبان میں ہے، تو اس کے لغوی معنی ہے کھول دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم پر بڑا احسان فرمایا وہ حضور کو نبوت عطا فرمائی، جس کا ذکر پچھلی سورہ مبارکہ میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے حبیب کریم، اللہ آپ کو جو نعمت دیں اس نعمت کا اب اظہار فرمائیے۔ تو اس نعمت سے مراد نعمت نبوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور دنیا کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو آج کی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایک احسان جو ہے وہ اپنے حبیب کریم پر جو فرمایا ہے، اللہ اس کو جتلا رہا ہے کہ اے حبیب کریم، آپ اس نبوت کے جو فریضہ ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ الم نشرح لک صدرک، یہ انٹیروگیٹو سینس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، جو ہے یہ پارٹیکل ہے جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ پورے قرآن میں صرف دو پارٹیکل ہیں، ایک اور ایک حل، جن سے سوال ہوتا ہے، جیسے حل انت، کیا، کوئی بھی اس طرح کا جو سوال ہے۔ تو کیا، لم نہیں، نشرح ہم نے کھولا، الم نشرح اے حبیب کریم کیا ہم نے نہیں کھولا، لاکا آپ کی خاطر، صدرکا آپ کے سینے کو، صدر سینہ، ویسے کسی ملک کا جو بڑا ٹائٹل ہے وہ بھی صدر ہوتا ہے، تو صدر چونکہ سامنے ہوتا ہے وہی پکچر ہوتا ہے لوگوں کی، ملک کی اور قوم اور ریاست کی، تو اس حوالے سے سینہ بھی سامنے ہے۔ تو اے حبیب کریم کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اس سینے کی کشادگی سے مراد سینہ چیرنا نہیں ہے، بلکہ سینہ کی کشادگی سے مراد سینے کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ کی جانب سے احکامات کو لے سکے اور پھر اس اسپرٹ اور روح کے مطابق وہ احکامات آگے امت تک پہنچا سکے۔ سینے کے کھلنے میں بہترین مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے لینے کی صلاحیت اور کائنات کو جو دینے اور سمجھانے کی صلاحیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر جتلا رہے۔ اے حبیب کریم آپ کو نبوت مل گئی، اس نبوت کو آپ آگے پہنچائیے، یعنی اس کے احکامات آگے پہنچائیے۔ کیوں؟ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، واو کا معنی، اور وَضَعْنَا ہم نے اتار دیا، ہم نے رکھ دیا، دور کر دیا، عَنْكَ، عَن کا معنی سے، کا آپ سے، وِزْرَكَ آپ کا بوجھ۔ تو وزر جو ہے یہ بوجھ ہے، قرآن میں اور جگہ پر بھی آیا ہے۔ تو اے حبیب کریم ہم نے دور فرما دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔ یہ بوجھ کون سا ہے؟ اس کی ذرا کیفیت دیکھ لیں، پھر بوجھ سے مراد کیا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، الذی وہ بوجھ جس نے، انقض جس نے توڑ دیا تھا، بوجھل کر دیا تھا، ظہرک، ظہر کہتے ہیں کمر کو، پشت کو، اور ظہرک جس نے آپ کی پیٹھ کو، جس نے آپ کی کمر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، توڑ کے رکھ دیا تھا، ہم نے اس بوجھ کو آپ سے دور فرما دیا۔ اب دو باتیں دیکھنے والی ہیں جس پہ مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ وہ کون سا بوجھ ہے جو اللہ نے حضور سے اتارا ہے۔ یہ صورت جب اتری ہے تو یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، یعنی ابتدائی نبوت کے اظہار کے بالکل ابتدائی زمانے میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہم نے کل کی صورت میں پڑھا تھا کہ یہ کب اتری؟ جب حضور کے اوپر پہلی وحی آئی یا چند اور وحی آ چکی تو پھر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، جس کو ہم فترۃ الوحی کہتے ہیں۔
اس کے بعد معاندین اور دشمنوں نے اعتراضات شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ صورت اتری ہے ابتدائی زمانے میں. اب اللہ نے اپنے حبیب کریم کے اوپر بوجھ تو ڈالا ہے، اور وہ بوجھ ہے بار نبوت کا، کہ اے حبیب کریم نبوت ملی ہے، اب آپ نے لوگوں کو احکامات پہنچانے ہیں. اور وہ احکامات جب پہنچائے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا طائف میں حضور کو پتھر بھی پڑے اور بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضور کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بوجھ آپ پہ پڑا ہے. قرآن کی اس آیت سے ابتدائی وحی میں پتہ چلتا ہے کہ بوجھ دور ہو رہا ہے. تو یہ بڑا گھنجلک سا ایک مسئلہ تھا. بڑے مفسرین نے لمبی چوڑی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. جو ایک بہترین سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنی 25 سالہ عمر میں غار حرا تشریف لے جاتے اور 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. آپ کے اوپر پہلی وحی اتری 40 سالہ عمر میں. 15 سالہ دورانیے میں جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اور اس کو اور سوسائٹی کے برے اخلاق کو جب آپ دیکھتے کہ اللہ اتنا اعظم اور اکبر ہے اور میں سوسائٹی کو دیکھتا ہوں کہ یہ شرک میں مبتلا ہے، اس کائنات کے خالق کو ماننے سے انکاری ہے، تو ایک آدمی اچھائی کی تعلیم اور اچھائی کا شعور ہونے کے بعد جب معاشرے کو برائی میں دیکھتا ہے تو وہ گھٹن محسوس کرتا ہے. اب یہ وہ گھٹن ہے جو حضور کے اندر تھی کہ کائنات شرک میں مبتلا ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کو سمجھایا کیسے جائے. اب یہ حضور کی گھٹن تھی اور یہ حضور کا بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب آپ کا یہ بوجھ ہم نے دور کر دیا. کیسے؟ آپ کو نبوت دے دی، اب آپ اس معاملے کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں. اب ٹھیک کرنا بھی آسان نہیں ہوتا بگڑے ہوئے کام کو، لیکن اللہ نے آپ کے اندر جو صبر کی کیفیت رکھی، وہ صبر کی کیفیت وہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہم نے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا. یعنی برائی دیکھنے سے انسان کے اندر جو بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، پھر اس پہ انسان صبر کر لے اور حت الوسع اپنی کوششوں کو بروئے کار لے آئے تو یہ بوجھ کا اتر جانا ہے. ویسے جب وہی اترتی تھی تو آپ نے کبھی حدیث مبارکہ سنی ہے یقیناً کہ اگر آپ سواری پہ ہوتے تو سواری بھی وہی کی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی. حضور خود پسینے سے شرابور ہو جاتے، تو یہ بھی ایک بوجھ ہے. پھر ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ایک بوجھ ہے. لیکن اللہ فرما رہے حبیب ہم اس بوجھ کو دور کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کا کام لوگوں تک صرف بات کو پہنچانا ہے، باقی مانے نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ ذرا اس روشنی میں اس آیت کے ترجمے کو دوبارہ پڑھیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، واو کا معنی اور وَضَعْنَا ہم نے اتار دیا، عَنْكَ آپ سے، وِزْرَكَ آپ کے بوجھ کو. ذرا ہر آیت میں غور کریں، ہر آیت میں ہر نسبت حضور کی طرف ہے. الم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا، اور آگے وزرکا، یہ جو کا ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، جیسے ہم یو اور یو کہتے ہیں. ہر نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. الذی انقض ظہرک، الذی وہ بوجھ، انقض جس نے بوجھل کر کے رکھ دیا تھا، ظہرکا آپ کی کمر کو، یعنی بڑا بوجھ تھا آپ کے اوپر. جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار پریشانیوں نے میری کمر توڑ دی، یا بعض اوقات انسان کہتا ہے بندے کا کوئی بیٹا مر جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ کہتا ہے یار بڑا دکھ ہے، اس دکھ نے بوجھ کمر توڑ دی ہے اس بیچارے کو. تو یہ نبی کے لیے سب سے بڑا مشن اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ بھی بات ایک ذہن میں آپ رکھیں، گمنامی میں بیٹھا ہوا مبلغ اور جس کو دنیا نہ جانتی ہو ایسا سپیکر، اس کی کون بات سنے گا؟ لہٰذا دنیا کے سامنے اچھی ویلیوز کا ہونا یہ مبلغ کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے. اس کے نام کے ساتھ ٹائٹل ہونا اور اس کی شہرت ہونا، اس کا پھر جو لوگوں تک پہنچنا ہے وہ بڑا پر اثر ہوتا ہے. اللہ یہی فرما رہے اے حبیب کریم ہم نے آپ کو اگر تبلیغ کا فریضہ سونپا ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واو کا معنی اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا ہے، لَكَ آپ کی خاطر، ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو. حضور کا ذکر کتنا بلند ہے اس کے لیے ایک حدیث ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتی ہے کہ کیسے ذکر بلند ہوا. تو آپ کو فرمایا گیا کہ اے حبیب کریم آپ کے ذکر کی بلندی یہی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، عربی کا جملہ ہے. اے حبیب کریم آپ کے ذکر کے بلندی کی انتہا یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اذان دیکھ لیں، اقامت دیکھ لیں،
دین کا کوئی پہلو دیکھ لیں، دنیا دیکھ لیں، آخرت دیکھ لیں، لواء الحمد جب حضور کو اللہ کی تعریف کا جھنڈا سونپا جائے گا، حضور کو مقام محمود دیا جائے گا، حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی عرش کے دائیں جانب حضور تشریف فرما ہوں گے، کافروں کو بھی آپ کی شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ ہے نا اجنبی سی بات، مسلمان کو تو حضور کی شفاعت کا فائدہ ہوگا، کافر کو بھی حضور کی شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ کافر کو حضور کی شفاعت کا فائدہ کیا ہوگا کہ پیچھے جناب آگ لگی ہو، آگے دروازہ بند ہو، کھل ہی نہ رہا ہو تو کیا گزرے گی؟ کافر کے لیے ایک نعمت یہ ہوگی کہ یار عذاب کو شروع ہو جائے تاکہ ہم اس کیفیت سے نکل جائیں۔ حضور کی اجازت سے قیامت والے دن حساب کتاب شروع ہوگا، تو حساب کتاب شروع ہونا یہ بھی کافر کے لیے ایک معاملہ ہوگا کہ میں کہیں تو جاؤں۔ بندہ کہیں کہتا ہے یار میں جہاں جانا ہے جاؤں تو صحیح، یہاں سے تو نکلوں، جیسے دنیا خودکشی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور آپ ویسے بھی دیکھیں دنیا کا کوئی خطہ آج 2026 میں جتنی دنیا ہمارے سامنے ہے، پتہ نہیں آگے کتنی دنیا ہے معلوم ہونی ہے، ہم تو اپنی پیک پہ بیٹھے ہیں نا، آئی ٹی ٹیکنالوجی جغرافیے کی اور انوینشنز کی، لیکن ہم سے 700-800 سال پہلے کے لوگ بھی کہتے تھے ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ آپ 5000 سال پیچھے چلے جائیں تو فرعون نے خدائیت کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائیت کا دعویٰ کیا، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوں؟ لہذا ہر دور کا انسان اپنے معاشرت کی پیک پہ رہتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن آپ بھی دیکھیں تو دنیا کے 200 ممالک میں اور جغرافیائی پوری تقسیم میں جہاں جہاں براعظم اور ممالک ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو، کوئی وقت ایسا نہیں جب نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی وقت ایسا نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جا رہا۔ ایک جگہ پہ نماز کا وقت ختم ہوگا، دنیا کے دوسرے خطے میں شروع ہو جائے گا۔ اب سعودیہ کے ساتھ ان کنٹریز کے ساتھ بھی دیکھیں تو تقریباً کتنا فرق ہے؟ 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ اگر یورپ کے ساتھ دیکھیں 5 گھنٹے کا فرق ہے، آپ یو کے کینیڈا کے ساتھ دیکھیں 11-12 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب ہمارے یہاں فجر ہے، امریکہ میں اب عشاء ہونے لگی ہے۔ تو یہ دنیا کا پورا نظام روٹیشن کے ساتھ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہ ہو۔ لہذا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دی ہے۔ یہ بار بار یاد رکھیں، یہ صورت نازل ہوئی ہے حضور کی نبوت کے اظہار کے ابتدائی سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا جملہ فرما رہے ہیں، میرے آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے، کوئی بھی آسانی تنگی کے بغیر نہیں ملتی۔ آپ اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کر لیں، جب کوئی آدمی، ہم اگر آؤٹ سائڈر تھے تو جب لاہور آئے تو اپنا بچپن ہم دیکھیں اور اپنی تعلیم، اپنی ہارڈ ورکنگ، اللہ کی توفیق سے آگے بڑھنا، تو ہر آسانی اگر زندگی میں آپ کو ملی ہے یا آپ کی اولادوں کو ملی ہے یا ہمیں اور ہماری اولادوں کو ملی ہے تو وہ پلیٹ میں رکھی ہوئی تو نہیں مل گئی۔ آج اگر کوئی مالی لحاظ سے آسودہ ہے تو اس کے پیچھے اس کی ربع صدی کی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اپنے حبیب کریم کو فرما رہے، اے حبیب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فا کا معنی پس، ان یقیناً، مع ساتھ، العسر تنگی کے، یسرا آسانی، اے حبیب کریم ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ ایک دفعہ پھر تاکید کے ساتھ فرمایا ان مع العسر یسرا۔ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ان بے شک، مع ساتھ، العسر تنگی کے، یسرا آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ یہ 2 دفعہ جملہ کیوں فرمایا گیا؟ اللہ فرما رہے حبیب آپ کی عمر مبارکہ اب 40، 41، 42 سال ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ صورت اتری ہے تو 40 سالہ عمر کے بعد اتری ہے۔ اللہ فرما رہے حبیب اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، آپ کی گزشتہ زندگی میں ہر آسانی مشکل کے بعد ہی آئی۔ وہ کیا تھی؟ حضور کے والد محترم پیدائش سے پہلے وصال فرما گئے، والدہ محترمہ پیدائش کے چند سالوں بعد، معاشرے کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں حضور کے سامنے۔ اب اے حبیب جیسے گزشتہ آسانیاں تنگی کے بعد ملی ہیں، اب اعلان نبوت کے بعد بھی ایک وقت آئے گا کہ پورا فارس، عراق، ایران، پوری دنیا میں یہ فتوحات پہنچ چکی ہوں گی۔ ایک وقت میں مکے کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، اور ایک وقت ہوگا آفٹر 10 ایئر کہ فتح مکہ ہو جائے گا 8 ہجری میں، اور پھر آپ 1.25 لاکھ لوگوں کو خطاب فرما رہے ہوں گے۔ لیکن یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ مشکل کے ساتھ ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، کوئی بھی آسانی، کوئی بھی زندگی کا سکون مشکل کے بغیر نہیں آتا۔
اللہ اپنے حبیب کریم کو بھی یہی فرما رہا ہے، اے حبیب کریم میں اسلام کو غالب کروں گا لیکن تھوڑی سی مشکلات آئیں گی اس کے بعد۔ وہ 2 آیات اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہے انسانی زندگی کا ایک پوری طرز۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، فا کا معنی پس، اذا جب، فرغت اردو کا لفظ ہے۔ اے حبیب کریم جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے سے مراد کیا ہے کہ اے حبیب کریم آپ فریضہ نبوت کی ادائیگی جب کر لیں، یعنی جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کونسلنگ کریں، لوگوں کو مائل کریں اس کی طرف، تو فن سب تھوڑا سا اپنی انفرادی لو بھی ہمارے ساتھ لگا لیا کریں۔ یعنی مفسرین نے اس کے اوپر بھی طویل گفتگو کی ہے۔ اے حبیب کریم جب آپ جلوت کے معاملات کو ختم کر لیں تو دن اور رات کے کچھ حصے میں فن سب ہماری بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جایا کریں۔ جھنڈے کو گاڑنا بھی کسی چیز کو نصب کرنا ہوتا ہے، تو اے حبیب کریم تھوڑی دیر ہماری بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جایا کریں، ہم آپ کو اور نواز دیں گے، پہلے بھی نوازا ہے، ہم آپ کو اور نواز دیں گے، آپ کے اندر مشکل کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کر دیں گے، پھر آپ باہر چلے جائیں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، واو کا معنی اور الہ کی طرف، رب کا اپنے رب کی طرف، فرغب آپ راغب ہو جائیں۔ تو نبوت کی ادائیگی بھی تو اللہ کے حضور راغب ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن یہ خاص طور پر تاکیدی بات کہی گئی ہے کہ اے حبیب کریم جو بھی لمحہ آپ کو میسر آئے اس کو اپنے رب کریم کے حضور رغبت کے ساتھ گزاریے۔ یہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ہم فارغ ہوں تو پکنک پہ چلے جاتے ہیں، اللہ فرما رہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جس کام میں حضور لگے ہیں وہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم تو کرتے ہی نہیں، ہمارا تو وہ مشن ہی نہیں جیسے نبوی مشن ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو حسب معمول کچھ ریاضت میں لگ جائیں، کچھ ہمارے اور قریب ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی خیر اور برکت کا ایک وافر حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔